کوفہ وہ مبارک شہر ہے جسے 70 اصحاب بدر اور بیعت رضوان میں شریک 300 صحابہ کرام نے شرف قیام بخشا۔ آسمان ہدایت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ اور قوت الاسلام، اسلام کی نشانی جیسے عظیم الشان القابات سے نوازا گیا۔ اور شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ رضوان کا وصال ہوا۔ اس وجہ سے امام اعظم علیہ الرحمۃ رضوان کے بارے میں مختصر تذکرہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ رضوان کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمان علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ امام اعظم کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 4000 علماء و محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چرچے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، جن میں سے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی اور حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ علیہ الرحمۃ رضوان کا نام سر فہرست ہے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 96 ہجری کو 16 سال کے عمر میں والد گرامی کے ساتھ حج کیا۔ اس دوران ان میں سے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے والد محترم سے عرض کی یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہ راست ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا سبب ہوتی۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم ہوتے اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس گھول دیتی۔ آپ کو کبھی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے اس وصف کا تذکرہ یوں کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضائے الہی میں ہر شے پر ترجیح دیتے۔ آپ علماء اور مشائخ کی اعانت پر زر کثیر خرچ فرماتے۔ آپ کے جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ الرحمۃ رضوان 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ آپ کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا تو اس سے فرماتے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرو کیونکہ یہ رزق اللہ عز و جل نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ رضوان زہد و تقوی کے جامع، والدہ کے فرما بردار، امانت دیانت دار میں ایکتا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں بے مثال تھے، بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی جیسے کئی اوصاف آپ کی ذات مبارک کو نمایاں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں بدل دیا اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی
میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ رضوان نے فرمایا، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ میں نے سارا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ رضوان کی عبادت و ریاضت، دن بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک کو ختم کرتے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر دن اور ہر رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، رمضان المبارک میں 62 قرآن پاک ختم فرماتے، اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7,000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ آپ نے 1500 درہم خرچ کر کے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا جسے آپ روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے، اور اس کی حکمت یہ ارشاد فرماتے کہ اللہ عز و جل کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ رات میں ادا کی جانے والی ان نمازوں میں خوب اشک باری فرماتے۔ اس گریہ وزاری کا اثر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے مبارک پر واضح رہتا۔ آپ ذریعہ معاش کے لیے، حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، اور لوگوں سے بھلائی اور شرعی اصولوں کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے قیامت تک کے تاجروں کے لیے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ علم فقہ کی تدوین، ابواب فقہ کی ترتیب اور دنیا بھر میں فقہ حنفی کی پذیرائی آپ کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہے۔ آپ کی وصال 150 ہجری کو وحدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔ لاکھوں شافعیوں کے امام حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں قیام کے دوران ایک معمول کا ذکر یوں فرمایا، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر مبارک کے پاس آتا ہوں اور اس کے پاس اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار اور مرجع خلائق ہے۔